وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، محترم خواتین اسلام، آئیے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام مبارک وسلم۔ معزز سامعین، رجب کی 27ویں شب، اعلان نبوت کے 12ویں سال، ہجرت سے 1 سال قبل، امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین، آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے اپنی مقدس بارگاہ میں بلایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے پروردگار کا دیدار فرمایا۔ یہ ایک آپ کا ایسا وصف ہے، کمال ہے کہ 1,24,000 سے کچھ کم و بیش انبیاء کرام میں کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ دہر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ ان کی معراج تو یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ فضا میں چاند اڑا پھر نئے کمال کے ساتھ، عروج چرخ کے جانب چلا زوال کے ساتھ۔ فضا سے دور، بہت دور وہ مقام جہاں فرشتہ جا نہ سکا آمنہ کے لال کے ساتھ۔ معزز سامعین، آج کی اس مخصوص بزم میں جو شب معراج کی بنیاد جشن معراج النبی کے تعلق سے منایا جا رہا ہے، واقع معراج کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ وہ مقدس عبادت جو ایمان کے بعد اہل ایمان پر سب سے پہلے بلا امتیاز فرض ہے، اس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں، مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں۔ نماز سے متعلق جو تحفہ معراج ہے گفتگو ہوگی۔ معزز سامعین، 5 وقتہ نمازیں شب معراج میں فرض ہوئیں، اس کی تفصیلات آپ ہمیشہ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ تحفہ قبول کرنا، لینا اور دینا ہمیشہ سے ایک انمٹ معمول رہا ہے۔ ہر دور میں اس کی قدر و قیمت کو عظمت کے نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اس کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کر کے اسے حیز جان بنایا گیا ہے، اور آج بھی تحفہ شاعر اخلاق میں داخل ہے۔ تحفوں کی دنیا میں
نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو حبیب نے محبوب کو اس عالم سرمستی و خوشی میں عطا کیا تھا جب ہجر و وصال جنم کے بچھڑے آپس میں گلے مل رہے تھے۔ اس لیے عبادتوں کے فہرست میں نماز اہم العبادات، اعظم الفرائض ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جو شب معراج سر عرش محبوب کو بلا کر تحفتاً دی گئی ہے۔ آئیے ہم اسی تحفے معراج کی اہمیت و افادیت کی جلوہائے رنگا رنگ سے اپنے فکر و نظر کو مجلہ کریں۔ انہائے عالم پر ایک نظر ڈالتے ہی یہ راز واشگاف اور یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز بے مقصد وجود میں نہیں آئی۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ چاند ہو یا چاندنی، سورج ہو یا روشنی، آبشار ہو یا ترنم، پھول ہو یا تبسم، بلبل ہو یا چہک، موتی ہو یا چمک، آسمان ہو یا بلندی، زمین ہو یا پستی، دریا ہو یا روانی، سمندر ہو یا طغیانی، غرض کائنات ارضی و سماوی کی تمام چیزیں اگر ایک طرف تبارک اللہ احسن الخالقین کے حسن قدرت کی شاہکار ہیں تو دوسری طرف بے شمار فوائد و مقاصد کے مخزن بھی۔ اگر کوئی چیز ہمیں غیر مفید نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارا قصور فہم ہے، ویسے بہت ساری چیزوں کے عظمت و اہمیت کے آگے ہماری عقل جباسائی پر مجبور ہے، اور چاروں ناچار ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی یہ چیزیں ہماری زندگی کی لازمی ضرورت ہیں۔ مثلا پانی ہمارا محتاج نہیں، ہم پانی کے محتاج ہیں کہ اس کے بغیر زندگی محال۔ ہوا ہماری محتاج نہیں ہے، ہم ہوا کے محتاج ہیں کہ اس کے بغیر حیات کا کوئی تصور نہیں۔ علی ھذا القیاس یہی نتیجہ ہر جگہ مترشح ہے۔ غرض دنیا کی ہر چیز سے ہمارا ہی فائدہ وابستہ ہے۔ کل اشیاء ہماری حیات کا خارجی مگر لازمی حصہ ہیں، مگر خود ہمارا مقصد حیات، مراد زندگی کیا ہے؟ ہم سے کون راز متعلق ہے؟ ہماری وجہ تخلیق کیا ہے؟ ہمیں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے یا پابند ضابطہ رکھا گیا ہے؟ یہ کائنات کی رنگینیاں، یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ عالم کی زیبائیاں صرف اور صرف انسان کے لیے، اور یہ انسان کس لیے؟ اللہ کی مقدس کتاب کتنے واضح لفظوں میں گوہر فشاں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا انسانی تخلیق کی وجہ عبادت ہے، ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، ہمارے وجود کا مطلب عبادت ہے، ہماری تشریف ارزانے کی غرض و غایت عبادت ہے، صرف عبادت ہے۔ ہم آزاد نہیں، پابند ضابطہ ہے۔ ہماری حیات کے کچھ اصول ہیں، ہمارے زندگی کے کچھ آئین ہیں، نفس نفس مشروط ہے، قدم قدم پر گرفت ہے، نظر نظر پر بات پرس ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھتے چلیں کہ ہر وہ چیز جو اپنے مقصد سے کوتاہ نظری کرے، لباس ضابطہ اتار پھینکے، اصول کی بندش توڑ دے، آئین کو پسے پشت ڈال دے اور قانون کو کل عدم قرار دے دے، اسے تباہ و برباد ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہی اصول فطرت ہے، ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر پورا عالم اسلام اس محسوس حقیقت کو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سطح سمندر پر سینہ تان کر چلنے والا انسان آج مجبور ہے، بفری ہوئی موجوں کو تابع فرمان کرنے والا انسان آج دست نگر ہے، ظلم و ستم کی آنگن میں عدل و انصاف کے پھول کھلانے والا انسان آج مظلوم ہے، ذہن و فکر و دل و دماغ پر حکمرانی کا پرچم گاڑ دینے والا انسان آج محکوم ہے،
بے سر و سامانی کے باوجود صاحب و سر و سامان سے فتح و نصرت کا خراج حاصل کرنے والا انسان آج ذلیل و خوار ہے۔ ساری دنیا سے اپنے آقائے تسلیم کروا لینے والا انسان آج بے بس ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے خدا پھرا، آئی کمی وقار میں۔ جب تک مسلمان رب کی مانتا رہا، فتح و نصرت اس کی قدم چومتی رہی، عزت و عظمت بلائیں لیتی رہی، وقار و افتخار گھر کی لونڈی اور غلام بنے رہے۔ جب تک یہ خدا کی مانتا رہا، خدا اور ساری خدائی اس کی مانتی رہی، اور جب سے اس نے حکم ربی سے منہ موڑا ہے، ساری عظمتیں بکھرے خواب بن کر رہ گئی ہیں اور رحمت الہی بھی عروج گئی ہے۔ بعد ارشاد افن نے کہا تھا، جب سر میں ہوائے ظلمت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرے اسیاں چلنے لگیں، تب پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ ومن کان اللہ لہ کان لہ الکل۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا دنیا اس کی ہو گئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، یہ کہ دیدم از عرصہ رود بار کے پیش آمدم پر ملیں گے سوار۔ روبات کے میدان میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہو کر میرے سامنے آئے۔ اس صورت حال سے مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں چلنے سے معذور ہو گیا۔ دیر لمب مسکرائے اور فرمایا، سعدی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس پر تعجب مت کرو، تو بھی اللہ کے حکم سے سرتابی مت کر، تاکہ دنیا کی کوئی چیز تیرے حکم سے سرتابی نہ کرے۔ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرا ایک اونٹ ہے جو توانا اور تندرست ہے مگر کام چور ہے، خوب کھاتا پیتا ہے مگر کام نہیں کرتا۔ مختار کل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو حاضر کرو۔ اور جب اونٹ کے ساتھ حاضر دربار سرکار ہوا تو آپ نے اونٹ سے فرمایا، اے اونٹ، تمہارے مالک نے تمہارے بارے میں احسان ناشناسی، عدم مروتی، کرم فراموشی اور بے وفائی کی شکایت کی ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ تم کھانے پینے میں چست ہو اور کام کرنے میں سست ہو؟ اونٹ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، مجھے آپ کے منصف عدالت عالیہ میں اقبال جرم اور اعتراف قصور ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اپنے مالک کا نمک شناس وفادار رہنا چاہیے۔ اونٹ نے کہا، یا رسول اللہ، جس طرح مجھے اپنے مالک کو وفادار رہنا چاہیے اور یہ میرے لیے ضروری ہے، اسی طرح میرے مالک کو بھی اپنے مالک کو وفادار رہنا چاہیے اور یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ عبادت میں سستی کرتے ہیں، شوق سجدہ اور ذوق عبادت رکھنے والے اذان کا سرمدی نغمہ سنتے ہی پروانہ مار مسجد کو روانہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اذان ہوتی رہے، کوئی پرواہ نہیں، جماعت کا وقت آ گیا، آنے دو، وقت رخصت ہو رہا ہے، کیا غم ہے؟ تو جس طرح ہم مملوک ہیں یہ بھی تو مملوک ہیں، یہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتے تو ہم ان کی بات کیا مانیں؟ یہ حاکم الحاکمین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی کیف عبادت سے مخمور دل نے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز۔ بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آج اگر کسی کو نماز کی اہمیت و افضلیت سمجھائی جاتی ہے وہ فوراً یہ کہہ کر گلو خلاصی کرنا چاہتے ہیں، کیا کرے، فرصت ہی نہیں ملتی۔ ایسے تمام لوگوں کو
اونٹ کے جواب باثبات وہ لاجواب سے عبرت و موعظت پکڑنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک خوب تگ و دو دوڑ دھوپ مشین کی طرح محنت و مشقت کرتے رہیں، تلاش معاش کی جو بھی جائز اور آسان صورت ہو آپ بروئے کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی ان عادتوں ناگزیر ضرورتوں کو عبادت کیوں نہیں بنا لیتے؟ آپ کی ہر عادت ضرورت کہ تمام تر کد و کاوش عبادت بن سکتی ہے۔ صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ سے صرف کرنا یہ ہوگا کہ آپ اپنی عادتوں کو پیارے رسول کی پیاری عادتوں کے سانچے میں ڈھال دیں۔ آپ کھائیں پیئیں مگر اس طرح جس طرح آپ کے رسول نے تناول فرمایا ہے۔ آپ سوئیں جاگیں مگر اس طرح سونا جاگنا کہ حضور اکرم کی پیاری زندگی سے ملا ہے۔ آپ چلیں پھریں مگر اس طرح جو چلنا پھرنا سنت مصطفیٰ کا مظہر ہو۔ آپ کاروبار کریں معاملات سے گزریں مگر اس طرح جو سیرت رسول عربی کا آئینہ دار ہو۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یقین جانیں آپ سو رہے ہیں مگر عبادت ہے، جاگ رہے ہیں مگر عبادت ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہے، کاروبار کرنا اور معاملات سے گزرنا بھی عبادت ہے۔ غرض آپ ہیں اور عبادت ہی عبادت ہے۔ ماوے تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ اور جس دن یہ جذبہ مسلمانوں میں بیدار ہو گیا، شعور جاگ اٹھا، احساس نے کروٹ لی، شوق نے انگڑائی لی، تو پھر خود آپ جب کسی بے نمازی کو دیکھیں گے تو غیر اسلامی سے پکار اٹھیں گے اور آپ کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ تعجب ہے آج مسلم معاشرے میں شدید کشمکش برپا ہے، اندر سے لے کر باہر تک لوگ مضطرب ہیں، جس کے جسم سے لے کر جان تک اور دل سے دماغ تک کہیں سکون نہیں ہے۔ حسرت ہے، یاس ہے، نا امیدی ہے، قنوطیت ہے، محرومی ہے، مظلومیت ہے، وابیلا سب کر رہے ہیں، چیخ و پکار ہر طرف ہے، لیکن داروی شفا کی تلاش کی فکر کسی کو نہیں۔ مرحب سکون اور چین و قرار کی شاہکار دولت جس دروازے پر بٹ رہی ہے وہاں جانا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ کے پیارے حبیب دونوں عالم کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث سماعت فرمائیں، کتنا حسین درس عمل دیا ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اقرب ما یکون العبد عن ربی وهو ساجد، یعنی بندے کو سب سے زیادہ رب کی نزدیکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اب آپ ہی سوچ کر بتائیں، ایک فقیر اگر بادشاہ کے قریب ہو جائے تو کیا فقیری اسے ڈرا سکتی ہے؟ ایک مفلس و نادار اگر مالدار زردار کے قریب ہو جائے تو کیا مفلسی و ناداری کا اس پر گزر ہو سکتا ہے؟ اندھیرے اگر روشنی کے قریب ہو جائے کیا تیرگی کا وجود باقی رہ سکتا ہے؟ جہال اگر علم کے قریب ہو جائے تو کیا نادانی آنکھ دکھا سکتی ہے؟ غم اگر خوشی کے قریب ہو جائے تو کیا آنکھوں میں شبنمی قطرے جھلملا سکتے ہیں؟ بے قراری پریشانی اگر قرار و آسانی کے قریب ہو جائے تو کیا حزن و ملال آنکھوں میں آنکھ ڈال سکتی ہے؟ مخالفت اگر محبت کے قریب ہو جائے کیا دشمنی بال بیکا کر سکتی ہے؟ مجبوری اگر اسباب کے قریب ہو جائے تو کیا افکار روزگار اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ جواب صرف ایک ہوگا، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو سنیے، نمازی بحالت سجدہ خدا کے قریب ہے، وہ جو خدا کے قریب ہے وہ بادشاہ مطلق کے قریب ہے۔ غریبی اسے ڈرا نہیں سکتی۔ جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ نور السماوات والارض کے قریب ہوتا ہے۔ ظلمت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی جو خدا کے قریب ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ کے قریب ہوتا ہے۔ ناکامی و نامرادی کا سایہ اس پر پڑ نہیں سکتا جو خدا کے قریب ہوتا ہے، اور مسبب الاسباب کے قریب ہوتا ہے۔ بے سر و سامانی بال بیکا بالوں پر پھیلا نہیں سکتی جو خدا کے قریب ہوتا ہے۔ رحمان و رحیم کے قریب ہوتا ہے۔ حسرت و یاس کا احساس اس کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ ساحل سمندر لہراتی بلکھاتی موجوں کے سامنے اگر کوئی پیاسا مر جائے تو اس میں سمندر کا کیا قصور ہے؟ سورج تجلی ریز ہے، اگر کوئی دیوار و در کو بند کر لے
تو اسے صورت کا کیا نقصان ہے؟ سر و سمن، یاسمین و گلاب، نکھت، بید و عطر پاش ہے، اگر کسی قوت شام ماہی مر جائے تو ان پھولوں کا کیا جرم ہے؟ یہ نماز ہے جو ہمارے لیے سکون و قرار کی دولت ہے۔ یہ نماز ہے جو صرف ہمارے جسم ہی کی تطہیر نہیں بلکہ نفس کا تزکیہ بھی کیا کرتی ہے۔ یہ نماز ہے جو لطف و لذت و کیف و سرور کا خزانہ ہمیں بخشتی ہے۔ یہ نماز ہے جو مخلوق کو خالق سے، مرزوق کو رازق سے، مملوک کو مالک سے دن و رات میں 5 بار ملاتی ہے۔ یہ نماز ہے جو ساجد کا مسجود سے، عابد کا معبود سے، قاصد کا مقصود سے تعلق جوڑتی ہے۔ یہ نماز ہے جو بندہ کو خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ اب اگر ہم نماز کی پابندی نہ کریں تو اس سے نماز کا کیا نقصان ہے؟ دنیا و آخرت میں ہماری گھاٹ و خسران ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اور خدا کی قربت، بندہ اور آقا کے نزدیکی، غلام اور مالک کی بارگاہ میں حاضری، سرفرازی، غلام کا مالک کی بارگاہ میں حاضری و سرفرازی کا موسم، یقیناً یہ ہمارے لیے مچل جانے کی گھڑی اور کرم خدا بندی کے آگے خمیدہ سر ہو جانے کا مقام، رحمت و نور کے دلربا چاندنی میں نکھر جانے کا اس سے حسین موقع اور نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ ہمارے نصیبی کرمندی کا مقدر کی تابندگی، قسمت کی درشندگی، بخت خوابیدہ و آشفتہ کی معراج ہے۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ خدا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا، اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی سخت معاملہ درپیش ہوتا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اور قرب خداوندی فتح و نصرت، مسرت و شادمانی، عزم و استقامت، دارین کی رفعت و عظمت کی ضمانت ہے۔ اور آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی سخت معاملہ درپیش آئے، طبیعت مقدر ہو، دل مضطرب ہو، تو فوراً سینما اور ویڈیو، ٹی وی اور ریڈیو کا رخ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ سینما، یہ ریڈیو، یہ ٹی وی، یہ ویڈیو آپ کے روح کو خوش نہیں کر سکتے، یہ آپ کے نفس کو خوش کرتے ہیں، اور یہ بھی نہ بھولیے کہ نفس کی خوشی کا انجام جہنم ہے اور روح کی خوشی کا انجام جنت ہے۔ اب ہم یہ فیصلہ آپ کے پسند پر چھوڑنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو نفس کو خوش کر کے جہنم کے حقدار بنیں، یا روح کو خوش کر کے بہار باغ فردوس حاصل کریں۔ پسند اپنی اپنی ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ نماز ایسے جاویدانی کی ربانی دعوت ہے، نماز فوز و فلاح کی نوید ہے، نماز سکون و قرار کی بے مثال و لازوال دولت ہے، نماز محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن و کافر کے درمیان خط امتیاز ہے، نماز وقار و افتخار کا گنجینہ ہے، نماز رحمت و مغفرت کا انمول سامان ہے، نماز منزل مقصود کا قرینہ ہے، نماز ساحل مراد کا سفینہ ہے، ابدیت کا راز ہے، نماز محبوبیت و قربت خداوندی کا تاج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ آئیے اس مقدس رات جو شب معراج کی یاد دلاتی ہے، یہ دو پیمان کریں کہ ہم اپنے ضروریات زندگی میں نماز کا خصوصی خیال رکھیں گے اور نماز کی پابندی کا عہد کریں گے، اور جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں ہم جلد سے جلد ان کی قضا کر کے بارگاہ الہی میں توبہ کر کے اس کی رضا حاصل کریں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے آپ اگر بے حیائیوں اور برائیوں کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں۔ معزز سامعین، شب معراج کی رات ہے، یہ شب معراج ہے۔ آج ہمیں کیا عبادت کرنی ہے، اسے آپ غور سے سماعت فرما لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے اس رات میں 12 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھے، اور 2 رکعت تشہد یعنی التحیات اخیر تک پڑھ کر بعد درود سلام پھیرے
اور 12 رکعتیں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار استغفر اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو دنیا و آخرت کے امور کے متعلق جو کچھ چاہے دعا کرے۔ صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم جلد اول صفحہ 373 میں یہ روایت ذکر فرمائی ہے۔ ام المومنین، ہم سب کی ماں، محبوب رب العالمین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رجب وہ پرعظمت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ جس نے اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، جس نے اس ماہ میں 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس نے اس ماہ میں 8 دن کے روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس ماہ میں 10 دن کے روزہ رکھنے والا اللہ سے جو مانگے گا وہ اسے عطا کرے گا، اور جو اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو آسمانی منادی آواز دیتا ہے، اے روزے دار، تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اب نیک عمل شروع کر دو۔ جو زیادہ اچھے عمل کرے گا اسے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ یہ روایت ما ثبت بالسنہ میں شعب الایمان بیہقی کے ذریعے ذکر کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ یعنی اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جو رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ بیہقی نے اسے بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، 5 راتوں میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعہ کی رات، عید کی رات، بقرعید کی رات۔ حضرات، شب معراج تو ماہ رجب کی تمام راتوں سے افضل و برتر ہے، تو اس رات میں بدرجہ اولا کوئی دعا انشاءاللہ تعالی مولا اور رسول الاعلیٰ رد نہیں ہوگی۔ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف ضرور پڑھیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی طفیل دعا کو شرف قبولیت بخشے۔ معراج شریف کا جشن منانا یہ مومنوں کا حصہ ہے۔ منافقوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غرض اور مطلب نہیں ہے، تو جشن معراج سے ان کو کیا فائدہ؟ ہاں، ایمان والا مسلمان رجب شریف کی 27ویں شب سے پیار و محبت کرتا ہے کہ یہی رات ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب رب تعالیٰ میں پہنچ کر دیدار کا شرف حاصل ہوا، اور اسی رات میں امت کے لیے نماز جیسی اعلیٰ عبادت کا تحفہ ملا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، اس لیے ہم ایمان والے معراج کی رات میں جشن معراج کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں، درود و سلام پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، نیاز و فاتحہ دلاتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایمان والو، سوچو اور غور کرو کہ جشن معراج منانے میں کوئی ایسا عمل ہے جو ناپسندیدہ ہو؟ اللہ اور پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، درود و سلام ہوتا ہے، نیاز و فاتحہ ہے، دعائیں ہیں، کھانا کھلانا، مٹھائیاں بانٹنا، یہ سارے اعمال برکت و رحمت والے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ مگر منافق الٹی ہی چال چلتا ہے، اس کو ہر وہ عمل اچھا نہیں لگتا جس میں مدینے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہو۔ مگر سنی مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر ہو، نعت ہو، درود و سلام ہو۔ اس لیے عاشق مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے فرمایا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو،
ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ ایمان والو خوب غور سے سن لو، یاد رکھو، اپنے غلامی کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب مضبوط کر لو، بدعقیدوں سے دور رہو، اپنے پیارے نبی مصطفیٰ کریم کی میراث کا واقعہ خوش ہو کر دل سے سنو، صحابہ کرام کی سنت پر عمل کر کے نام اعمال کو نیکیوں سے پر کر لو، معراج کی رات خوب نوافل پڑھو، درود و سلام کثرت سے پڑھو، خوشیوں کا اہتمام کرو، دن میں روزے رکھو، ثواب ہی ثواب ہے، مگر یہ ساری باتیں اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اور آپ سب کو ان تمام نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے کرا کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔